بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ یعنی ابھی جو یہ آفیسروں نے جو اپلیکیشن دی تھی چھٹی کی، ان کے ایک ایک کی وجہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کسی ٹائم بھی حکومت پہ بھی، سندھ حکومت پہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ اتنے آپ کو انہوں نے پاپولر کر لیا ہے، اور یہ ان کی ایکا ہونے کی وجہ سے مجھے تو اندیشہ ہے کہ سندھ کے حالات جو ہے نا وہ بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں، اور یہی لوگ بگاڑیں گے، کسی اور سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ جو سندھ حکومت ہے، آپ دیکھیں کہ وہ آفیسر کی، اب کلیم امام تھا، اس کو زبردستی انہوں نے کتنے زور زبر اور کتنے ہیلے بہانے کر کے روز ایک نئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، روز ایک نیا واویلا چھوڑا جا رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ ہمیں ہماری مرضی کا جو ہے نا وہ آئی جی مل جائے۔ بھائی اگر تمہیں آئی جی اپنی مرضی کا چاہیے تو لے لو، لیکن کام تو کم سے کم عوام کی مرضی کے مطابق کرو، عوام کی سہولت کے لیے، عوام کو جس سے سہولت ہو وہ چیزیں ان کو دو، تاکہ عوام تمہارے سے مطمئن ہو۔ اپنا تو تم نے بہت کچھ بنا لیا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ہماری عوام ابھی بھی اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، اور گونگی بھی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ان میں ابھی یہ وہ کوالٹیاں پوری نہیں ہیں۔ ہاں اگر یہ ان میں کوالٹیاں آ گئیں تو انشاءاللہ یہ کریکٹ جو سیاستدان ہیں یہ ہمیں جان ہماری چھوڑ جائیں گے، اور ہمیں پھر انشاءاللہ جب ہم خود اچھے ہو جائیں گے تو ہمیں اچھے رہبر بھی مل جائیں گے۔ ہمیں رہبر کی ضرورت ہے، کریکٹ سیاستدان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو اپنے بچوں کے پیٹ ہی پالتے ہیں، چاہے اس میں حرام جائے حلال جائے، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں، بلکہ یہ اپنے بچوں کے لیے کیا بولے، پوتے پوتیوں کے لیے بھی یہ یہی چیز حرام ڈھونڈنے کے لیے روز نکلتے ہیں اور روز تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں پولیس آفیسر نہیں چاہیے، انہیں صرف اپنا نوکر چاہیے، پولیس کی شکل میں انہیں اپنا نوکر چاہیے جس سے یہ اپنی چاکری کروائیں۔ آپ دیکھیں کہ منی لانڈرنگ میں یہی لوگ استعمال ہوتے ہیں اور یہی سہولت کار بھی ہیں۔ اب کہنے کو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم گورنمنٹ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور عوام کی سہولت کے لیے ساری جاب ہماری ہو رہی ہے، لیکن یہ سہولت کار ہیں، اور انہی کی معرفت لانڈرنگ بھی ہوتی ہے، اور یہی جو ہے ان کے تحفظ میں بھی آگے آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انور مجید کے متعلق یہ پولیس والے ایسے ان کے متعلق یہ شنید ہے کہ وہ جو ان کے وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں یہ انہیں جا کے تھرڈ کرتے ہیں، یہ انہیں تھرڈ کرتے ہیں تاکہ ان کا تحفظ ہو۔ تو پھر یہ عوام کے لیے تو نہ ہوئے نا، عوام کے لیے ہوں تو یہ بلکہ انہیں پکڑ کے عبرتناک سزا دیں، اور انہیں کہیں کہ بھئی عوام کی لوٹی ہوئی ہے تم نے، اس سے پہلے یہاں لے کے آؤ، بعد میں ہم تمہیں دوسری چیز لے کے دیں گے۔ نون لیگ والے شاہد خاقان عباسی کے بارے میں آپ دیکھیں، وہ ہو گیا، مریم نواز ہو گئی، مریم اورنگزیب ہو گئی۔ مریم اورنگزیب ابھی بھی دیکھیں کتنا واویلا ہے ان کا۔ مطلب ہے کہ میں ایک واقعہ پرانا آپ کو سناتا ہوں، جو کہ نواز شریف دور جب وہ جیل میں تھے، اٹک جیل میں، اس ٹائم ایک جاوید اقبال کیس آیا تھا جس کا کہا تھا کہ جی 100 بچے اس نے تیزاب میں ڈال کے مار دیے ہیں۔ وہاں پہ کچھ جوتیاں پڑی ہوئی تھیں، کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے بڑا واویلا کیا کہ جی یہ تو میرے بچے کی ہیں، یہ میرے بچے کی ہیں۔ وہ سارے کا سارا 100% وہ ڈرامہ تھا۔ 3 بندوں کی وہ جان بھی لے گیا وہ ڈرامہ۔ کیا پرویز مشرف کا خیال تھا کہ بھئی ہم یہ ڈرامہ کریں گے، صرف عوام کی توجہ ادھر ہٹ جائے گی اور نواز شریف کو ہم جو ہے نا وہ ٹانگ دیں گے۔ اور نواز شریف اس ٹائم بلبلا اٹھا تھا اٹک جیل سے کہ اوے میں ایک وزیر اعظم، یعنی اس کو تو آج بھی وہ اپنی جگہ وہ لندن میں بھی بیٹھا وزیر اعظم ہی ہے، اس کا حکم جو ہے ابھی بھی وہ چاہتا ہے کہ بھئی آرمی کا بھی بندہ میرے تابع ہو، عوام بھی میرے تابع ہو، جو میں چاہوں وہی ہو۔
تو میں نئی بات پہ آ گیا. اس ٹائم پرویز مشرف نے یہ چال چلی تھی کہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے گی. آپ دیکھیں وہ 10 دن تک لوگوں کو یہی پتا ہو رہا تھا کہ بھئی وہ آج جاوید اقبال جو ہے آج پکڑا گیا, آج اس کے ساتھی نے ایک نے جو ہے خودکشی کر لی, آج اس کو جیل میں بھیج دیا گیا, آج اس کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا, آج اس کی خودکشی ہوگی. یعنی 10 دن کے اندر اس کا وہ تیا پانچا ہو گیا تھا. اب وہ کیا تھا کہ کنورٹ کرنا تھا, صرف عوام کی توجہ جو ہے نا وہ کنورٹ کرنی ہوتی ہے. یہ حکومتیں تمام, کیا نواز شریف, کیا زرداری, کیا بھٹو, کیا آج کے دور کی حکومت بھی, یہ سارے ہی جو مسئلہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو کنورٹ کرنے کے لیے, دوسری طرف عوام کو توجہ دینے کے لیے یہ بات کو پھیلا دیتے ہیں اور اسے نشر کرتے ہیں تاکہ عوام کی توجہ جو ہے نا اس چیز سے ہٹ جائے, ہمیں تھوڑا سا ریلیف مل جائے. اب اٹک جیل میں جب نواز شریف تھا تو وہ وہاں سے اپنے جو کو ملاقاتی آتے تھے انہیں کہتا تھا, وہ یار تم دیکھو کہ میں کتنے بڑے کیس میں پھنسا ہوا ہوں, اور عوام ساری کو جو ہے نا وہ جاوید اقبال کے کیس میں لگایا ہوا انہوں نے, اور میری خبر جو ہے وہ اخبار کے بالکل بیک پیج پہ آ رہی ہے, جبکہ میری خبر جو ہے یعنی اس کی روز پہلے ہی خبر چلتی تھی, دوسری نہیں تو تیسرا کالم اسی کا ہوتا تھا, ہیڈنگ کے بعد دوسرا یا تیسرا کالم اسی کا ہوتا تھا, کبھی ہیڈنگ میں بھی فرسٹ نمبر اس کی ہیڈنگ ہوتی تھی. یہ گورنمنٹیں جتنی ہوتی ہیں, ابھی میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کیا نواز شریف ایسا ہی ہے, تمام ہی یہ ایسے ہی کرتے ہیں, اور یہ اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ وہاں سے جو ہے نا وہ جان چھٹے. اور اب جس طرح شاہد خاقان عباسی کہہ رہا ہے کہ جی یہ تمام ہی عمران خان, اور بھائی پاگل, اس کا باپ بہت شریف آدمی تھا, بہت شریف محب وطن تھا, یہ دولت کا پجاری ہے, اور دولت ہی کے لیے یہ سچ جھوٹ بولے گا اور بولتا رہے گا, کیونکہ اس کو دولت عزیز ہے, اس کو عزت نہیں عزیز. اس کے باپ کی جو عزت تھی ہمیں پتہ ہے کہ جس دن ہماری مارکیٹ کی یونین کا حلف وفاداری تھی, ہم نے ان سے لی تھی حلف وفاداری, ایک اچھے آنسٹ آدمی سے, تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ کل میں آؤں گا اور انشاءاللہ G9 مرکز کی جو ہے نا صفائی میں خود اپنے ہاتھ سے شروع کروں گا, اور تم بھی میرے ساتھ ملنا, ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ CDA والے آئیں گے تو صفائی ہوگی. وہ ایسا اللہ کا کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت میں اپنے صدقے, اپنے حبیب کے صدقے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ دلی دعا ہے خاقان عباسی کے لیے. وہ جب بلو ایریا کی طرف سے آ رہے تھے اس دن G9 مرکز انہوں نے آنا تھا, تو اس دن OGD کیمپ کا وہ واقعہ ہوا, اور OGD کیمپ کا جو ایک میزائل جو ہے جو کہ بغیر فیوز کے تھے, اگر وہ فیوز والے ہوتے تو پنڈی اسلام آباد تو ویسے ہی تباہ ہو گیا تھا نا. وہ تو 2 بم کی مار تھی, وہ تو ہزاروں بم چل پڑے تھے, لیکن دیکھا جائے اگر وہ فیوز والے ہوتے, کیونکہ بغیر فیوز کے انہوں نے وہاں پہ سٹاک رکھا ہوا تھا, وہ ایک میزائل انہیں جا کے لگا تھا, اور وہ ان کی گاڑی میں ان کا بیٹا بھی کومے میں چلا گیا تھا, خود وہ وہیں پہ شہید ہو گئے تھے, اور میرا خیال ہے ان کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے جو کہ گاڑی میں ہی شہید ہو گئے تھے. بہرحال مجھے پرانی باتیں یاد آ گئیں, تو شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ ابھی بھی 100% یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کو کہو کہ بھئی تم سچ بولو گے, تمہارے علاقے کے لوگ تمہارا ساتھ دیں گے, لیکن اگر اسی طرح تم اپنا بھی اور لوگوں کو, عوام کو بھی بدنام کرو گے جھوٹ بول کے, اور اپنے علاقے کو بھی بدنام کرو گے, تو انشاءاللہ تم ذلت ہی پاؤ گے. یہ جھوٹے لوگ ہمیشہ ذلت پاتے ہیں, کیونکہ جھوٹ میں اللہ تعالیٰ کسی کا ساتھ نہیں دیتا, سچ میں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے. میری ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی, میں پھر دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے مزید بات کروں گا. اب مریم نواز, کلثوم نواز, اور کلثوم نواز کہہ رہا ہوں, مریم اورنگزیب, ان کے بیان اگلے جو ہے نا وہ میں اگلی ویڈیو میں دوں گا کہ یہ انہوں نے ابھی واویلا تو کر رہے ہیں لیکن جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اتنا کرو کہ لوگ اس کو سچ مان لیں. یہ اس جھوٹے پروپیگنڈے کو سچ منانے کے لیے یہ جو ہے نا یہ اسٹیمپ کر رہے ہیں.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا بھی خیال کریے اور میرے چینل کا بھی خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔